اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد علیہ السلام سیرت و سوانح۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رانا کھلا۔ مرتبہ اے ولیم، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 2 دسمبر 2023، جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وہ نگینہ جو علیہ صلی اللہ بے کافن عبدہ لکھنے کے واسطے حکیم محمد شریف صاحب کے پاس امرتسر بھیجا ہوا تھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ گویا جو نگینہ گم ہوا ہے وہ حضرت صاحب نے ہی حکیم صاحب کے پاس امرتسر بھیجا تھا، وگرنہ پہلی بار جب نگینہ تیار کروایا گیا ہے تو اس وقت کوئی نگینہ نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اس وقت تو 5 روپے بھیجے گئے تھے کہ اس کا نگینہ وغیرہ بنوا دیا جائے۔ انگشتری اور اس کا نگینہ کب بنایا گیا؟ گزشتہ سے پیوستہ۔ یہ وہ خط ہے غالباً جس پر بنیاد بناتے ہوئے ایک سرکاری ریکارڈ کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی وفات 1876 میں ہوئی ہوگی۔ اس خط کے مندرجات پر غور کیا جائے تو ایک بات تو واضح ہے کہ اس خط میں براہ راست حضرت مرزا صاحب کی تاریخ وفات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات پر اظہار تعزیت ہے۔ جو اگر خط میں لکھی جانے والی تاریخ درست ہے تو 29 جون 1876 کو یہ تعزیت سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اسی خط کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ الف، صاحبزادہ مرزا غلام قادر صاحب کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے وہ کوئی 2 جون کا خط تھا جس کا یہ جواب ہے، اور اسی مہینے کی 2 تاریخ گویا 2 جون 1876 کو خط لکھا گیا۔ اب کیلنڈر دیکھا جائے تو 2 جون 1876 کو جمعہ کا دن تھا، جبکہ حضرت مرزا صاحب کی وفات بروز ہفتہ بعد از غروب آفتاب ہوئی تھی۔ تو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ہی مرزا غلام قادر صاحب اپنے والد کی وفات کا خط کیسے لکھ سکتے تھے؟ بے، کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت کی طرف سے چند دنوں یعنی 20-25 دنوں کے اندر اندر تعزیت کا خط بھی موصول ہو جائے، کیونکہ حضرت مرزا صاحب بہرحال کوئی بہت بڑے سرکاری عہدے پر تو فائز نہ تھے؟ جیم، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خط کی عبارت جو کہ خط کا عکس نہیں ہے بلکہ متن کو کاتب نے دوبارہ لکھا ہے، اور کاتب کی طرف سے سن لکھنے میں غلطی کا امکان بعید از قیاس نہیں۔ دال، کچھ قرائن جو اوپر بیان ہو چکے ہیں ان کی روشنی میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی وفات 1874 یا 1872 میں ہوئی تھی۔ خاکسار کی تحقیق کے مطابق 1872 زیادہ قرین قیاس ہے، اور وفات کی تاریخ 1 جون تھی اور ہفتہ کا دن تھا، سو اس کے مطابق 2 جون کو خط لکھا جانا عین قرین قیاس ہو سکتا ہے۔ سو ممکن ہے کہ مرزا غلام قادر صاحب نے خط 2 جون کو ہی لکھا ہوگا، البتہ سن لکھنے میں کاتب سے غلطی ہوئی ہوگی، نہیں تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر فائنانشل کمشنر پنجاب نے بعد میں تحریری طور پر تعزیتی چٹھی لکھی ہوگی جو 1876 کا سن تھا، وگرنہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ چٹھی جون 1872 کی مرقومہ ہوگی۔ بہرحال خاکسار کی تحقیق کے مطابق حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی تاریخ وفات کی بنا 1876 قرار دینا واقعی رابرٹ ایجرٹن کی چٹھی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی متعارف شائع شدہ دستاویز نہیں ہے جو اس سن کے لیے بنیاد بنائی گئی ہو۔ ایک دوسرا حل طلب سوال ایک روایت ہے جو سیرت المہدی میں موجود ہے، جو اصل میں علیہ صلی اللہ بے کافن عبدہ کی انگوٹھی کے نگینہ کے متعلق ہے۔ چونکہ خاکسار اس نگینہ پر ایک تحقیق پیش کر رہا ہے،
اس لیے مناسب ہے کہ اس روایت کو بھی سامنے رکھا جائے جو ایک شبہ پیدا کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس روایت کے بعد اس کا تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ روایت سیرت المہدی میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ مولوی رحیم بخش صاحب ساکن تلونڈی جھنگلا نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ میں قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ چلو ذرا سیر کر آئیں۔ چنانچہ حضرت صاحب بڑے بازار میں سے ہوتے ہوئے اس طرف تشریف لے گئے جہاں اب ہائی اسکول ہے۔ جب سیر کرتے کرتے واپس شہر کو آئے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھے الہام ہوا ہے، ینجیکا من الغم وکان ربک قدیر، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں خدا کے فضل سے غم تو کوئی نہیں ہے، شاید آئندہ کوئی غم پیش آئے۔ جب مکان پر آئے تو ایک شخص امرتسر سے یہ خبر لایا کہ آپ کا وہ نگینہ جو الیس اللہ بکافٍ عبدہ لکھنے کے واسطے حکیم محمد شریف صاحب کے پاس امرتسر بھیجا ہوا تھا وہ گم ہو گیا ہے، اور نیز ایک ورق براہین احمدیہ کا لایا جو بہت خراب تھا اور پڑھا نہیں جاتا تھا۔ یہ معلوم کر کے آپ کو بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ حکیم محمد شریف ہمارا دوست ہے اور اس کو دل کی بیماری ہے، نگینہ گم ہو جانے سے اسے بہت تشویش ہوئی ہوگی اور اندیشہ ہے کہ اس کی بیماری زیادہ نہ ہو جاوے، اور کتاب کے ورق کے متعلق فرمایا کہ بہت ردی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب بالکل خراب چھپتی ہے۔ اس طرح لوگ اسے نہیں پڑھیں گے، اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ دوبارہ اچھی کر کے چھپوائیں۔ المختصر حضرت صاحب اسی وقت بٹالہ کی طرف پیادہ روانہ ہو گئے، اور میں اور 2 اور آدمی جو اس وقت موجود تھے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم دیوانی وال کے تکیے پر پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیں، اور حضور نے خاکسار کو فرمایا کہ رحیم بخش تو نماز پڑھا۔ چنانچہ میں نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کرائی، جس کے بعد ہمارے ساتھی تو علیحدہ ہو گئے اور حضرت صاحب اور یہ خاکسار بٹالہ سے گاڑی میں سوار ہو کر امرتسر پہنچے۔ جب حکیم صاحب کے مکان پر پہنچے تو حکیم صاحب نے بہت خوش ہو کر کہا کہ یہ آپ کا نگینہ گم ہو گیا تھا مگر ابھی مل گیا ہے، اور جب مطبع میں جا کر کتاب دیکھی تو وہ اچھی چھپ رہی تھی، جس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے سے بشارت دے دی تھی کہ ہم تجھے غم سے نجات دیں گے، سو وہ یہی غم تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا رحیم بخش چلو رام باغ کی سیر کر آئیں۔ شہر سے باہر سیر کرتے کرتے خاکسار نے عرض کیا مرزا جی جو ولی ہوتے ہیں کیا وہ بھی باغوں کی سیر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو عبادت الہی میں رات دن گزارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ باغ کی سیر منع نہیں ہے۔ پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، وہ عمر بھر عبادت الہی کرتے رہے، اور جب آخر عمر کو پہنچے تو خیال آیا کہ اپنے پیچھے کچھ نیکی چھوڑ جائیں۔ چنانچہ ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، مگر کتاب لکھنے بیٹھے تو چونکہ دنیا کا کچھ بھی دیکھا ہوا نہیں تھا، کوئی مثال نہیں دے سکتے تھے کہ کس طرح نیکی اور بدی پر جزا سزا کا ہونا وغیرہ سمجھائیں۔ آخر ان کو دنیا میں پھر کر دنیا کو دیکھنا پڑا، اور پھر انہوں نے میلے وغیرہ بھی دیکھے۔ پھر آپ نے مجھ سے مسکراتے ہوئے فرمایا رحیم بخش ہم نے بھی براہین میں گلاب کے پھول کی مثال دی ہوئی ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ واقعہ 1882 یا 1883 یا 1884 کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ براہین کی طبع کا یہی زمانہ ہے۔ لیکن یہ بات حیرت میں ڈالتی ہے کہ اس روایت میں الیس اللہ بکافٍ عبدہ والے نگینہ کی تیاری کا زمانہ بھی یہی بتایا گیا ہے، حالانکہ حضرت صاحب کی تحریرات سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گو اس معاملہ میں صراحت نہیں کہ جب ہمارے دادا صاحب کی وفات ہوئی اور اس سے قبل حضرت صاحب کو یہ الہام ہوا تو اسی زمانہ میں حضرت صاحب نے یہ انگوٹھی تیار کروا لی تھی۔ یا تو اس روایت میں جو نگینہ کی تیاری کا ذکر ہے یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ نگینہ
2 دفعہ تیار کرایا گیا ہے، اور یا اس کی پہلی تیاری ہی بعد میں براہین احمدیہ کے زمانہ میں ہوئی ہے، یعنی الہام 1876 میں ہوا ہے، جبکہ دادا صاحب کی وفات ہوئی اور انگوٹھی چند سال بعد میں تیار کروائی گئی۔ اور اس روایت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی مؤخر ذکر صورت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 453۔ حضرت مولوی رحیم بخش صاحب کی اس روایت سے قاری کا ذہن فوری طور پر ایک دفعہ ادھر چلا جاتا ہے کہ وہ انگوٹھی جس پر الیس اللہ بکافٍ عبدہ لکھا گیا تھا، وہ جیسے اس زمانے میں بنوائی گئی کہ جب براہین احمدیہ کی طباعت ہو رہی تھی، یعنی 1880 سے لے کر 1884 تک کے کسی عرصہ میں۔ لیکن خاکسار کی رائے میں یہ خیال ایک بعید از قیاس خیال ہے۔ حضرت مولوی رحیم بخش صاحب نے جس الہام کا ذکر اس روایت میں کیا ہے، وہ الہام تذکرہ یا حضرت اقدس کی تحریرات میں دیکھیں تو ایک الہام براہین احمدیہ حصص چہر میں موجود ہے۔ چنانچہ حضور بیان فرماتے ہیں، ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ یک دفعہ بعض امور میں 3 طرح کا غم پیش آ گیا تھا، جس کے تدارک کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اور بجز ہر جو نقصان اٹھانے کے اور کوئی سبیل نمودار نہ تھی۔ اسی روز شام کے قریب یہ عاجز اپنے معمول کے مطابق جنگل میں سیر کو گیا، اور اس وقت ہمراہ ایک آریہ ملاوہ مل نامی تھا۔ جب واپس آیا تو گاؤں کے دروازہ کے نزدیک یہ الہام ہوا، ننجی کا من الغم میں۔ پھر دوبارہ الہام ہوا، ننجی کا من الغم میں، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ہم تجھے اس غم سے نجات دیں گے، ضرور نجات دیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ چنانچہ اسی قدم پر جہاں الہام ہوا تھا، اس آریہ کو اس الہام سے اطلاع دی گئی تھی، اور پھر خدا نے وہ تینوں طور کا غم دور کر دیا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 659-660، حاشیہ در حاشیہ نمبر 4۔ حضرت مولوی رحیم بخش صاحب کی روایت میں جو الہام ہے، وہ تذکرہ کے ایڈیشن چہارم کے صفحہ نمبر 645 اور 646 پر درج کر دیا گیا ہے۔ بظاہر نظر براہین احمدیہ میں موجود الہام اور سیرت المہدی میں مذکور یہ دونوں ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ براہین احمدیہ میں اسی واقعہ کو قدر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اور حضرت مولوی صاحب نے اس کی تفصیلات سمیت واقعہ کو بیان کر دیا ہو۔ لیکن الہام کے الفاظ میں فرق، سیر کے وقت کا فرق اور افراد کی موجودگی وغیرہ ایسے امور ہیں کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہی سمجھنے پڑیں گے۔ البتہ اس روایت کی روح سے یہ ماننا پڑے گا کہ اس روایت میں جس نگینہ کے بنوانے کا ذکر ہے وہ 1883 کے لگ بھگ کا ہے۔ گویا الہام اگر 1876 میں ہوا تو اس کے 7 یا 8 سال کے بعد، اور اگر یہ الہام 1872 میں ہوا تو اس کے 13 برس کے بعد انگشتری میں کھدوایا گیا، جبکہ اس الہام اور الہام کو نگینہ میں کھدوانے کے متعلق حضرت اقدس کی تحریرات کے اقتباسات درج کیے جا چکے ہیں، جن کی روشنی میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ الہام کے کچھ دنوں بعد، کچھ ہفتوں بعد، یا زیادہ سے زیادہ مہینہ 2 مہینہ کے بعد وہ نگینہ تیار کروا لیا گیا تھا۔ لیکن ان اقتباسات کی یہ توجیہ ممکن نہیں کہ کئی سالوں کے بعد وہ نگینہ تیار کیا گیا ہو، اور اس نگینہ کو حضور یہ کہہ کر پیش فرما رہے ہوں کہ انہی دنوں میں وہ نگینہ تیار کروایا گیا، یا 30 سال سے زائد یا 36 سال سے وہ انگوٹھی موجود ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی ان مذکورہ بالا تحریرات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا تو اس روایت میں راوی کو سہو ہوا ہے اور وہ 2 واقعات کو ملا جلا رہے ہیں، یا یہ امکان ہے کہ ایک اور نگینہ 1884 کے قریب زمانے میں بھی تیار کروایا گیا ہو۔ علاوہ ازیں ایک تیسرا امکان بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے
کہ اسی نگینہ کو جو کہ دراصل الہام ہونے کے کچھ ہی دیر بعد تیار ہو چکا تھا، اس کو مرمت کی غرض سے یا دوبارہ لکھائی کی غرض سے بھیجا گیا ہو۔ اور اس کی تائید اسی روایت میں موجود یہ فقرہ کرتا ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وہ نگینہ جو الیس اللہ بکافٍ عبدہ لکھنے کے واسطے حکیم محمد شریف صاحب کے پاس امرتسر بھیجا ہوا تھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ گویا جو نگینہ گم ہوا ہے وہ حضرت صاحب نے ہی حکیم صاحب کے پاس امرتسر بھیجا تھا، وگرنہ پہلی بار جب نگینہ تیار کروایا گیا ہے تو اس وقت کوئی نگینہ نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اس وقت تو 5 روپے بھیجے گئے تھے کہ اس کا نگینہ وغیرہ بنوا دیا جائے۔ اور حضرت مولوی رحیم بخش صاحب کی اس روایت سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اب اسی نگینہ کو کسی مرمت وغیرہ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یوں اس روایت میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں رہتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی تاریخ وفات کے ضمن میں اس انگوٹھی کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے کہ جو الیس اللہ بکافٍ عبدہ کا الہام ہونے پر تیار کروائی گئی تھی، اور وہ انگوٹھی 143 سال ہونے کو آئے کہ ابھی تک محفوظ ہے، اور خدا کے پیارے مسیح کے ہاتھ سے اب خلیفۃ المسیح کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلتے چلتے اب اس کے 5ویں خلیفہ کے ہاتھ میں ہے۔ خاکسار کی یہ خواہش اور آرزو تھی کہ کاش میں اس انگوٹھی کو دیکھ پاؤں اور اس پر لکھی ہوئی عبارت اور تاریخ کو حق الیقین کے طور پر خود دیکھنے کی سعادت پا سکوں، لیکن ایسی باتوں کی خواہش ہی ہو سکتی ہے، تمنا ہی کی جا سکتی ہے، سوچا ہی جا سکتا ہے۔ ایسے خواب کب شرمندہ تعبیر ہوں گے؟ صرف سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی۔ لیکن جب راجے مہاراجے عطا و بخشش پہ مائل بکرم ہوں تو پھر سارے خواب حقیقت بن جایا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ میرے جیسے اس حقیقت بری جنت سے لوٹنے کے بعد پھر بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں خواب ہی تو نہ تھا جو دیکھا تھا، اور افسانہ ہی تو نہیں تھا جو سنا تھا، کیونکہ کچھ ایسی ہی کیفیت 16 ستمبر 2014 کو ایک صبح کی تھی کہ کوئی 11:30 بجے کے قریب حضور انور کے پرائیویٹ سیکرٹری استاذی اور محترم منیر جاوید صاحب کا فون آیا کہ حضور انور نے طلب فرمایا ہے، فوری طور پر پہنچو۔ خاکسار اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک شاپنگ سٹور میں تھا، اس کو کہا کہ مجھے ابھی واپس چھوڑ آؤ، اور آتے آتے بہرحال 15-20 منٹ ہو گئے۔ دفتر میں حاضر ہوا، حکم ہوا کہ انتظار ہو رہا ہے، اندر چلے جاؤ۔ دربار خلافت کے قدموں میں پہنچا تو فرمایا کہ ساتھ ہی تو گھر تھا اور آنے میں اتنی دیر لگا دی، یعنی مسجد فضل کے سامنے ہی رہائش تھی چھوٹے بھائی کے گھر میں، اور 1 منٹ سے بھی کم فاصلہ تھا۔ خاکسار نے کامتے ہوئے عرض کیا کہ حضور میں بازار میں تھا، تو بہت ہی پیار سے فرمانے لگے کہ اوہو، پھر رہنے دیتے، ہمارے پاس تو وقت تھا، پھر کبھی بلا لیتا۔ پھر پیار بھری نوازشات کا جو سلسلہ شروع ہوا، میری حالت اس گناہگار جیسی تھی کہ جس کو حشر کے روز خدا نے کہا تھا کہ اپنا کوئی گناہ بتاؤ، تو وہ مارے خوف اور ڈر کے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اس کے خدا نے خود ہی اس کے ایک گناہ کا بتایا تو مارے خوف و ندامت کے اقرار کر لیا، جس پر اس رحیم و کریم نے کہا کہ اچھا، اس ایک گناہ کے بدلے جنت کے ایک درجے میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ گناہوں کے بدلے ان نوازشات پر اس بندے کو حوصلہ جو ہوا تو پھر تو وہ خود اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگا۔ تو یہی کیفیت اس وقت میرے دل کی تھی۔ میرے سامنے وہ بادشاہ تھا اور میں اپنی داغ دریدہ جھولی کو پھیلائے ہوئے ان عطایا اور نوازشات کو سمیٹنے میں مصروف کہ جو ایک کے بعد ایک کی صورت میں ہو رہی تھی۔ اس پر میرا حوصلہ کچھ بڑھا تو عرض کیا کہ حضور، میں علیہ السلام والی انگوٹھی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی اس کا یہ سارا پس منظر بھی عرض کیا۔ تو وہ گھڑی تو تھی ہی نوازشات کی، فوراً شرف قبولیت پا گئی، اور انگوٹھی کے اوپر جو ٹرانسپیرنٹ
ٹیپ چڑھائی ہوئی تھی وہ اتاری، اس کو غور سے حضور نے ملاحظہ فرمایا، مجھے کئی بار دکھایا، پھر میگنیفائنگ گلاس کے نیچے اس کو رکھ کے خود پڑھنے کی کوشش کی، مجھے دکھایا، اس پر جو 2 حصوں میں ہجری شمسی سن لکھا ہوا تھا وہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر اپنا ویڈیو کیمرہ نکالا، خاکسار نے وہ مقدس و متبرک انگوٹھی جو سچ مچ اس وقت حجر اسود ہی معلوم ہوتی تھی اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، بلکہ اپنی انگلی میں ڈال کر کیمرے کے آگے کیا تاکہ حضور اس کو زوم کر کے دیکھ سکیں۔ مجھے انگوٹھی کو انگلی میں ڈال کر ہاتھ آگے کرتے ہوئے دیکھ کر پیار سے فرمایا، بڑے ذہین ہو۔ بہرحال اس کو پڑھنے کے بعد پھر حضور انور نے محترم پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو بلایا اور چھوٹے سائز کے نوٹس کے ساتھ سٹیمپ پیڈ بھی منگوایا اور انگوٹھی کے نگینے سے مہر لگائی کہ وہ ہنسا پڑھا جائے۔ بہرحال لطف و عنایات کا کوئی 1 گھنٹہ پر مشتمل یہ سلسلہ ختم ہوا تو خاکسار نے عرض کیا کہ جس کاغذ پر آپ نے مہر ثبت فرمائی ہے وہ کاغذ تبرکاً مجھے عنایت فرما دے۔ وہ خاکسار کو دیا تو عرض کیا کہ حضور انور اگر اس پر اپنے دست مبارک بھی فرما دیں، جس پر حضور انور نے ازراہ شفقت اس پر اپنے دستخط فرمائے۔ دستخط کے نیچے تاریخ استاذی المحترم منیر جاوید صاحب پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے خاکسار کی درخواست پر ڈالی۔